اسرائیلی فوج کی رفح میں زمینی کارروائی کی تیاری، مصر میں حماس سے مذاکرات کی اطلاعات۔ عالمی عدالت انصاف اسرائیل کو فلسطینی سرزمین چھوڑنے کا حکم نہ دے، امریکہ۔ صنفی تعصب کو جرم تسلیم کیا جائے، اقوام متحدہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل نے جنوبی غزہ کے علاقے رفح میں اپنی فوجی کارروائی تیز کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکام اور حماس کے درمیان مصر میں مذاکرات کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ خبرساں ادارے رائٹرز کے مطابق رفح میں حالیہ بمباری میں ایک ہی خاندان کے 12 سے زائد افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیلی فوج نے رفح میں حالیہ کارروائی کا ذکر نہیں کیا، تاہم کہا کہ وہ رفح میں زمینی کارروائی کی تیاری کر رہی ہے۔ امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری رفح میں اسرائیلی فوج کی زمینی کارروائی پر مسلسل خدشات کا اظہار کر رہی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ بین الاقوامی عدالت انصاف اقوام متحدہ کی جانب سے کی جانے والی درخواست کے بعد فلسطینی زیر کنٹرول علاقے سے متعلق ایک ہفتے پر محیط سماعتیں کر رہی ہے، جن میں 52 ملک اسرائیل کے کنٹرول کے بارے میں اپنی رائے دے رہے ہیں، جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ زیادہ تر ملکوں کے مقررین نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ اس نے 1967 میں 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ میں جن علاقوں پر قبضہ کیا تھا اسے ختم کر دے، لیکن واشنگٹن عالمی عدالت میں اپنے اتحادی کے دفاع کے لیے سامنے آیا ہے۔ امریکہ نے بدھ کے روز اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت سے کہا ہے کہ سیکیورٹی ضمانتوں کے بغیر اسرائیل کو قانونی طور پر زیر کنٹرول فلسطینی سرزمین سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے۔ پولیس کے مطابق اسرائیل کے زیر کنٹرول مغربی کنارے میں ایک یہودی بستی کے قریب جمعرات کو 3 فلسطینی بندوق برداروں نے گاڑیوں پر خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک اور 8 کو زخمی کر دیا۔ پولیس نے کہا کہ تینوں حملہ آوروں کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا گیا اور جائے وقوع پر تلاشی کے دوران ایک اور حملہ آور کا پتہ چلا جس نے فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم اسے بھی گولی مار دی گئی۔ اسرائیل کی داخلی سیکیورٹی سروس شن بیٹ نے حملہ آوروں کی شناخت محمد ظواہرہ، کتیم ظواہرہ اور احمد الوحش کے نام سے کی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ یونائیٹڈ کنگڈم میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے کہا کہ خلیج عدن سے گزرنے والے ایک بحری جہاز پر 2 میزائلوں سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں جہاز میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اتحادی افواج جواب دے رہی ہیں۔ سیکیورٹی فرم ایمرے نے بھی یمن کے عدن کے جنوب مشرق میں 2 میزائل حملوں کے بعد پلاؤ کے پرچم والے برطانوی ملکیت کے جنرل کارگو جہاز میں آگ لگنے کی اطلاع دی۔ ایمرے نے کہا کہ یہ جہاز تھائی لینڈ سے بحیرہ احمر کی جانب جا رہا تھا۔ اس حملے کی ذمہ داری فوری طور پر کسی نے قبول نہیں کی، لیکن یمن سے ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغی تجارتی جہازوں پر ایسے حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ تائیوان کے معاملات میں مداخلت اور جزیرے کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤننگ نے بریفنگ کے دوران کہا کہ چین نے ہمیشہ امریکہ کی جانب سے تائیوان کے حکام کے ساتھ کسی بھی قسم کے سرکاری تبادلے میں شمولیت اور تائیوان کے معاملات میں کسی بھی مداخلت کی سختی سے مخالفت کی ہے، اور ہم امریکہ پر زور دیتے ہیں کہ وہ تائیوان کے مسئلے کی انتہائی پیچیدگی اور حساسیت کو تسلیم کرے اور امریکہ اور تائیوان کے درمیان سرکاری تبادلے کو روکے۔ امریکہ کا اس حوالے سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کے ایک پینل نے افغانستان میں طالبان جیسی حکومتوں کے تحت خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ روا شدید جبر کو اجاگر کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صنفی تعصب کو باضابطہ طور پر انسانیت کے خلاف ایک جرم کے طور پر تسلیم کرے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے سے منسلک امریکہ، چین، میکسیکو، یوگینڈا اور سربیا کے ماہرین کے 5 رکنی گروپ نے کہا ہے کہ اس تعصب کو جرم تسلیم کرنے میں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا کہ صنفی تعصب محض ایک ممکنہ آئیڈیا یا کوئی قانونی نظریہ نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر کی لاکھوں خواتین اور لڑکیوں کے لیے ایک حقیقی خطرہ اور زندہ حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جسے اس وقت بین الاقوامی قانون میں باضابطہ طور پر شامل نہیں کیا گیا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھی بہجت جیلانی۔